تو قرآن مجید میں ایک مثال نہیں دی، دو مثالیں دی کہ ذرا دیکھو اگر ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے خیر کا معاملہ کیا، تم بھی اگر اللہ کے حکموں پر چلو گے اللہ تمہارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کریں گے۔ ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں، کبھی ان کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے؟ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عجیب، قرآن مجید کا ذرا ایک نقطہ سنیے کہ جو شخص اللہ پہ یقین کرتا ہے، جو سبب ذلت کا ہوتا ہے اللہ اسی کو عزت کا سبب بناتے ہیں، جو سبب ناکامی کا ہوتا ہے اللہ اسی کو کامیابی کا سبب بناتے ہیں، اسی کو سبب بناتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں قرآن عظیم الشان میں سے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل کے اندر ڈال کے آتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل غم زدہ جو ہوا تو سبب کیا بنا؟ پانی بنا، پانی میں بیٹے کو ڈالا، تو ظاہرت تو دریا میں ڈالنا سبب بن رہا ہے نا، تو پانی سبب بن رہا ہے غم ملنے کا، مگر انہوں نے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ڈال دیا۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، چاہتے تو جیسے قارون کو زمین میں دفن کیا تھا فرعون کو بھی دفن کر دیتے، چاہتے تو فرعون کو ویسے ہی موت آ جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون کو پانی میں ڈبو کے مارا۔ کیسے موت آئی؟ پانی میں ڈوب کے مرا۔ کیوں؟ کہ میری ایک بندی نے میرے اوپر یقین کر کے بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا، آج اس کا دل غمزدہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک وقت آئے گا میں اسی دریا کے پانی کو تیرے لیے خوشی کا سبب بنا دوں گا۔ اور دیکھیے مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس کو اپنے آب پاشی کے نظام پہ اور دریاؤں کے نظام پہ بڑا بھروسہ تھا، تبھی تو اس نے کہا تھا تقریر کرتے ہوئے، هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو میرے کیسے کیسے دریا ہیں جو آب پاشی کا میرا نظام ہے۔ تو اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ ان آب پاشی کے نظام سے جو آمدنی ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، اللہ نے اس کو ذلت دی تو سبب کیا بنایا؟ اسی دریا کو بنایا جس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ میرے تحت چلتی ہیں، وہ تحت چلنے والے دریا میں ہی اس کو ڈبو کے دکھا دیا۔ ایک اور مثال قرآن مجید میں سے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو انہوں نے ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا ایک خون لگا دیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا اور ہم اس کا کرتا لائے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو دکھ پہنچا تو ظاہری سبب کیا تھا؟ کرتے کو دیکھا، کرتا دکھایا نا کہ دیکھو یہ خون آلود کرتا ہے، تو ظاہری سبب جو دکھ ملنے کا بن رہا ہے وہ بیٹے کا خون آلود کرتا ہے۔ خیر، پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ بھائیوں نے معافی مانگی،
یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب ابیضت عیناہ من الحزن، ان کی تو آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے والد صاحب کی بینائی کو ٹھیک کر دے، یہ ممکن تھا نا، مگر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ یہ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص کو لے کے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں سے لگاؤ، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اللہ آپ ویسے ہی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیتے، مگر اللہ نے سبق دینا تھا۔ اے میرے یعقوب علیہ السلام، آپ کو غم ملا تھا بیٹے کے خون آلود کرتے کو دیکھ کر، اب انہی کا کرتا آ رہا ہے، آنکھوں سے لگائیں گے، بینائی لوٹے گی، پھر بیٹا دوبارہ مل جائے گا۔ تو جو ذلت کا سبب ہوتا ہے اللہ اس کو عزت کا سبب بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ اصول فطرت ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ اس کو ہم مانتے ہیں، سائنس اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی اصول فطرت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی، اس کو کہتے ہیں شریعت کی نظر میں جزاء من جنس العمل۔ جیسا عمل کریں گے اللہ ویسا ہی اس کو بدلہ دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید سے اس کی چند مثالیں ایک طالب علم ہونے کے ناطے۔ اللہ رب العزت نے قوم یہود پر حکم فرمایا تھا کہ تم یوم السبت، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں سطح پہ، تو وہ ان کو حوض بنا کے ان کو ٹریپ کر لیتے تھے اور پھر باقی دنوں میں ان کو پکڑ لیتے تھے۔ ظاہرہ وہ کہتے تھے جی کہ ہم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، مگر منشا خداوندی پوری نہیں کر رہے تھے، اپنی منشا پوری کر رہے تھے۔ ان کو الگ تو کر لیتے تھے نا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کیا کہ یوں ہی کہیں کہ ہم تو نہیں پکڑتے اور پکڑ بھی رہے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کیا، اللہ نے پھر قوم یہود پر کیا عذاب بھیجا؟ فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا، اللہ نے جواب میں ان کے چہروں کو مسخ فرما دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ قرآن مجید سے دوسری مثال، ایمان والے جب جائیں گے تو اللہ نے ان کے لیے جنت میں بہت لذت کی چیزیں بنائی ہوں گی، مگر قرآن مجید کی آیت بتلاتی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ایک طالب علم سوچتا ہے کہ اللہ جنت میں جب آپ نے اتنی چیزیں بنائیں تو آپ کہتے ان کے دل کے سکون کے لیے کیا بنایا، ان کے مزے کے لیے ہم نے کیا بنایا، مگر رب کریم کا فرمان کیا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا بنایا۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اس کلام کو فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تہجد گزار لوگ تھے
جن کے بارے میں کہا گیا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اب یہ جو تہجد میں روز اٹھتے ہیں نا، تو فجر کے وقت ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان تہجد گزاروں کی تہجد پڑھنے سے آنکھیں بوجھل ہوتی تھیں، آنکھیں نیند کو ترستی تھیں. رب کریم نے اجر دیتے ہوئے فرمایا ہم نے جنت میں ان کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. قرآن مجید سے تیسری مثال، قیامت کے دن جب مجرم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تم دیکھو اس وقت ان مجرموں کو سر جھکے ہوں گے اللہ کے سامنے، سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے؟ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. مفسرین نے نقطہ لکھا، ان کا دیکھو یہ نافرمان لوگ تھے، ان کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا جاتا تھا، یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ہم اس حکم کے آگے نہیں جھکتے. چونکہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکنے کی بات کرتے تھے، جب اللہ نے قیامت کے دن کو کھڑا کیا فرمایا ذرا دیکھو اب ان کا حال، ناکسو رؤوسہم عند رب، اب جھکے کھڑے ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنے قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں. قرآن مجید میں سے ایک چوتھی مثال، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون بنا دیا تھا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو. چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل والوں کی توبہ ایسی تھی کہ آسمان پہ بادل آ گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا اور انہوں نے چھریوں سے اپنے آپ کو مارا تھا، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا. امت مسلمہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے. امت مسلمہ کے لیے تو رب کریم کا اتنا قانون ہے الندم توبۃ، کہ دل میں بھی اگر کوئی بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے گا تو یہ اس کی توبہ کہلائے گی. تو فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ. مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا. مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ اور تھا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی تھی تو بنی اسرائیل کا کہنا تھا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم نہیں آپ پر ایمان لائیں گے جب تک اللہ کو ہم واضح طور پر نہیں دیکھیں گے. انہوں نے ایمان لانے کے لیے اللہ کو واضح دیکھنے کی شرط لگائی تھی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی واضح شرط لگا دی، تمہاری بات پہ نہیں ہم تسلیم کریں گے، اپنے بدن کو کاٹ کے خون نکال کے دکھاؤ گے تب تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا. صحابہ کرام کا معاملہ اور تھا. نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کی طرف دعوت دی، کوئی کویسچن نہیں پوچھا، بات کو تسلیم کر لیا. کیونکہ اعتماد کر کے بات کو تسلیم کر لیا، اللہ نے فرمایا یہ امت میرے محبوب کی بات کو اعتماد کر کے تسلیم کر چکی، جب اس کی توبہ کا وقت آئے گا مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں، یہ فقط دل میں نادم ہو جائیں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. قرآن مجید سے ایک اور مثال، مختلف قوموں پہ مختلف عذاب آئے، کسی کی شکل بدلی گئی، کسی کو ایک چیخ آئی سب مر گئے، کسی پر بجلی کڑکی، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا.
ایک قوم ہے قوم لوط، جس کو کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم. ان کے اوپر ذرا انوکھا سا عذاب آیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کر آسمانوں تک لے گئے اور وہاں سے جا کے زمین اس کو الٹ دیا. بھئی یہ معمول سے ہٹ کے عذاب، کیا حکمت ہے اس میں؟ مفسرین نے لکھا، بات سمجھ میں آتی ہے. اس قوم کے اندر بیماری کیا تھی کہ یہ لواطت کے مرتکب ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے مرد کو فاعل بنایا، یہ اس کو مفعول بناتے تھے، تو اللہ کی ترتیب کو الٹتے تھے. جب انہوں نے اللہ کی ترتیب کو الٹا، اللہ فرماتے ہیں فجعل عالیہا سافلہ، ہم نے بھی ترتیب کو الٹ دیا، جو ان کے اوپر کا حصہ تھا نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو ہم نے اوپر کر دیا. سبحان اللہ، کیا عظیم کلام ہے اللہ رب العزت کا. ایک اور مثال، قوم عاد نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر کہا تھا من اشد منا قوہ، ہماری جیسا کون ہے طاقت والا. اور واقعی تھے بھی بڑے طاقت والے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے، ایسے لہیم و شہیم تھے. تو ان کو بڑا مان تھا اپنی طاقت پہ، اور اللہ تعالیٰ تصدیق بھی کرتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی قوم طاقت والی شہروں میں نہیں پیدا ہوئی. پھر تو جب بندے کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خیر اللہ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ مومن کو تو محسوس ہوتا تھا بڑی مزے کی ہوا ہے، ذرا گریبان بھی کھول دو کہ اچھی ہوا لگے. اور کافر کے لیے وہ اتنی تیز تھی کہ پٹخ پٹخ کے زمین پہ ان کو مارتی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری پڑے تھی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے تنے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں. اب ان کو اس طرح کا عذاب دیا ہوا کا. مفسرین نے لکھا جی ان کو طاقت پہ ناز تھا، یہ سمجھتے تھے ہمارے قدم بہت جمے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہارے قدم کتنے جمے ہیں. ہوا کو بھیجوں گا، قدم اکھڑیں گے، پٹک کے زمین پہ مارے گی اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی. جیسا ان کا عمل ویسے ان کو جزا. قرآن مجید سے ایک اور مثال، زلیخا نے بند کمروں میں یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا، چنانچہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی براءت بار بار دلوائی. کمرے بند تھے نا، ایک کمرہ اس سے نکلے، پھر دوسرا کمرہ اس سے نکلے، پھر تیسرا کمرہ، تو باہر آ گئے. تو اللہ رب العزت نے بھی ویسا ہی معاملہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو براءت تھی، جو صداقت تھی، اس کی بھی ایک نہیں گواہی دلوائی، کئی گواہیاں دلوائیں. سب سے پہلے گواہی تو بچے نے دی کہ بھئی قمیص کو دیکھو، پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت کا قصور، آگے سے پھٹی ہے تو مرد کا قصور. قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی تھی، چنانچہ بچے کی گواہی سے پتہ چل گیا کہ عورت کا قصور تھا، یوسف علیہ السلام سچے تھے، سچائی واضح ہو گئی. مگر رب کریم نے صرف یہیں تک نہیں، پھر دوبارہ اس کے خاوند سے گواہی دلوائی، اور خاوند نے اپنی بیوی کو کہا کہ انک کنت من الخاطئین،
کہ میں جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوں نا، تو میری فائنڈنگ یہ ہے کہ قصور تیرا ہی ہے۔ بری ہونے کی دوسری گواہی، اور پھر اسی صورت میں بری ہونے کی تیسری گواہی اللہ نے خود زلیخا کی زبان سے دلوائی۔ کہنے لگی انا راوتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا تھا مگر وہ میرے بہکاوے میں نہیں آیا، اپنی بات پہ پکا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں بند کمروں میں الزام تھا، جیسے ایک ایک کرتے پردہ کھولتے ہیں نا، تو 3 گواہیاں دلوا کر بات کو پکا کر دیا۔ مگر ایک مثال اور بھی ہے، وہ ہے سیدہ مریم کی۔ بی بی مریم غسل کرنے کے لیے جا رہی ہیں مکاناً شرقی یا مشرق کی جانب، تو اچانک ایک بھرپور نوجوان انسان دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھیجا بشرن سویہ، بھرپور مرد کی شکل میں۔ اب بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں کہ خلوت میں کسی مرد کو دیکھ کے مسکراہٹ دے۔ جب بی بی مریم نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو گھبرا گئی، تو جبریل علیہ السلام نے تسلی دی کہ انما انا رسول ربک، میں رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ آپ کو ایک نیک بیٹا ملے۔ بی بی مریم پہلے سے زیادہ گھبرا گئی۔ پہلے تو مرد کو دیکھا تھا نا، اور اب تو وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ کنواری لڑکی کو کوئی کہہ دے تو اس کے لیے تو یہ بڑا صدمہ۔ تو بی بی مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، کیسے میرا غلام بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا، ولم اکو بغیہ، نہ میں ہوں بدکار۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 باتیں کیوں کہیں؟ بی بی مریم جانتی تھی بیٹے ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو نکاح ہوتا ہے یا پھر زنا ہوتا ہے۔ تو 2 باتوں کا رد کیا، ولم یمسسنی بشر، نہ تو ہے میرا نکاح، ولم اکو بغیہ، نہ کیا میں نے زنا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے پھر بتایا کہ جی آپ کو بیٹا پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا، کیوں گھبراتی ہو؟ چنانچہ بی بی مریم حاملہ محسوس ہونے لگ۔ اوہ، یہ بی بی مریم کے لیے ایک اذیت کا معاملہ تھا۔ جس بچی نے اعتکاف کی حالت میں زندگی گزاری ہو، جوانی کی عمر تک عبادت کرتے کرتے پہنچی ہو، پوری کمیونٹی کو پتہ ہے، آج اگر وہ اپنے آپ کو حاملہ محسوس کر رہی ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ چنانچہ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح بی بی مریم ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش اس واقعے کے ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ پھر کیا ہوا کہ درد شروع ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ بات شاید لمبی ہو جائے گی، قصہ کوتا ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بی بی مریم فاتت بہ قومہا تحمل، بچے کو اٹھا کے لے آئی، اپنے
گھر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس. قالو کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا طوفان چیز اٹھا کے لے آئی. وہ تو توقع نہیں نہ کرتے تھے، یہ کیا چیز اٹھا کے لے آئی. اب بی بی مریم پہلے سے غمزدہ تھی، اوپر سے لوگوں کے بہتان نے اور پریشان کر دیا. فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھو کہ یہ کدھر سے آیا، تم میرا سر مت کھاؤ. اب جب بچے سے انہوں نے اشارہ کیا تو کیا ہوا، بچے نے بولنا شروع کر دیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ذالک عیسی ابن مریم. اب یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ، یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تھا، ایک بچے کی گواہی سے مسئلہ حل ہو گیا تھا. ایک فکرہ بنتا ہے، قمیص ادھر سے پھٹی تو اس کا قصور، ادھر سے پھٹی تو اس کا قصور. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا گواہی دی، ایک لمبی بات شروع کر دی. تو یہ گواہی کا انداز بدل کیوں گیا؟ محدثین نے نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں دیکھو، یوسف علیہ السلام پر ایک عورت، ایک فرد نے الزام لگایا تھا. فرد کے اس الزام کو رد کرنے کے لیے اللہ نے ایک گواہ کو پیش کر دیا تھا، بچے کو. اور یہاں بی بی مریم کا معاملہ اور تھا، یہاں قوم تھی، ایک مجمع تھا. سارا مجمع کہہ رہا تھا لقد جئت شیئا فریا. مجمع کے لیے پھر صرف ایک فکرہ کافی نہیں تھا، اب مجمع کے لیے تقریر کی ضرورت تھی. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع کے سامنے پھر بیان شروع فرما دیا. گواہی کا انداز دیکھو کیسا ہے. ایک اور مثال، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں زناکار کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. اب یہ جو ہے نا خالدین فیہا، یہ تو لفظ کفار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہی لفظ زناکار کے لیے استعمال ہوا. تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ لفظ استعمال کیا کہ اتنا لمبا عذاب ہوگا؟ مفسرین نے جواب لکھا، اس لیے کہ جب آپس میں ناجائز تعلق تھے نا، روز یقین دلاتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے. کیونکہ قول یہ تھا ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اللہ نے فرمایا اچھا پھر میں جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا، جیسی کرنی ویسی. آخری بات، ایک آخری مثال قرآن مجید سے. سورہ فیل میں تفصیل ہے کہ جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے، اس کی چاہت یہ تھی کہ یہ بیت اللہ مرکز بن رہا ہے، اس کو میں مٹا دوں اور اس کی بجائے یمن سائیڈ پر جہاں سے وہ آیا تھا وہاں ایک الگ مرکز بناؤں. تو وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جن کو ابابیل کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. یہ واقعہ سورہ فیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں،
یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر ہاتھیوں کا لشکر اور ادھر پرندے چھوٹے چھوٹے، معاملہ کیا؟ مفسرین نے اس کا عمومی جواب بھی دیا، تحقیقی جواب بھی دیا۔ عمومی جواب تو یہ دیا کہ جانوروں میں سے عام طور پر ہاتھی سب سے زیادہ مضبوط جانور سمجھا جاتا ہے، یعنی کئی مرتبہ جنگل میں دو دو تین تین شیر مل کر حملہ کرتے ہیں تو ہاتھی کو نیچے زمین پہ نہیں گرا پاتے، کئی گھنٹوں کی کوشش کے باوجود۔ یہ اتنا سٹیبل جانور ہوتا ہے۔ تو ہاتھیوں میں سے، تو جانوروں میں سے یہ سب سے بھاری بھرکم مضبوط جانور تھا جو ابرہا لے کے آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر جانداروں میں یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا، یہ نازک سی جان ہوتی ہے، تم سب سے قوی کو لے کے آئے ہو، میں تمہارے مقابلے میں سب سے کمزور ننھی سی جان چڑیا کو بھیجتا ہوں، اور دیکھو تمہارے ہاتھیوں کی کیا گت بناتا ہو۔ سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن ایک تحقیقی جواب ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا۔ وہ تحقیقی جواب یہ تھا کہ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں ابرہا چلا تھا اس چیز کو مٹانے کے لیے جس کو اللہ نے عزت دی، اور اس کو عزت دلانے کے لیے جس کی کوئی عزت اللہ کے ہاں نہیں تھی، تو وہ ترتیب خداوندی کو الٹنے چلا تھا۔ جس کی حیثیت نہیں اس کو معزز بنا دے، جو عزت والا ہے اس کو نیچے لے آئے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہاتھیوں کو زمین میں دھسا دیتے، ہاتھیوں میں کوئی بیماری پیدا کر دیتے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے، مگر نہیں، شریعت کے اندر جزا من جنس العمل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تم میری بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے لیے چلے ہو، اب رہا آج میں بھی اپنی ترتیب کو بدل دیتا ہوں۔ عام ترتیب یہ ہے، انسان صیاد ہوتا ہے، پرندے اس کا نشانہ ہوتے ہیں، صید ہوتے ہیں، لیکن آج میں ترتیب بدلوں گا، میرے پرندے صیاد ہوں گے، انسان تو ان کا شکار بنے گا۔ پرندوں نے کیسے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے، ترمیہم بحجارہ۔ تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو بھائی شریعت میں جو احکام ہمیں بتائے گئے ان کے بارے میں ہمیں دل میں پکا یقین رکھ لینا چاہیے۔ چلیں احادیث مبارکہ سے بھی چند مثالیں۔ کتنا وقت باقی؟ احادیث مبارکہ سے بھی چند مثالیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس میں بیماریوں کی کثرت۔ اب ذرا غور کیجئے گا، زنا میں جسمانی لذت تھی، جیسی کرنی ویسی، اور بیماری میں جسمانی اذیت ہوتی ہے، تو اصول وہی نظر آیا۔ ناپ تول میں جو قوم کمی کرے گی اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ ناپ تول کی کمی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اور جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے تو بھی حقوق کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ اس کو بارش کو روک دیں گے۔ کیوں؟ زکوٰۃ نہ دی، غربا متاثر ہوئے، اللہ نے بارش کو روک دی، عمرا متاثر ہوئے، نہ فصل ہوئی نہ باغ کا پھل ہوا۔ فرمایا وعدہ خلافی کرو گے تو ہم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ کیوں؟ وعدہ خلافی بے وفائی ہوتی ہے۔ فرمایا تم میرے ساتھ بے وفائی کرو گے ہم تمہیں بے یار و مددگار کر دیں گے، دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ جو قوم حکم خدا کو توڑے گی ان میں خون ارزاں ہو جائے گا۔ کیوں؟
انہوں نے حکم خدا کو بے قیمت سمجھ کے توڑا، اللہ نے انسانوں کے جانوں کی قیمت ہی ختم کر دی، مولی گاجر کی طرح کترے جاتے ہیں۔ تاریخ سے مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت زید لانو نے اپنے والد کو چھوڑا تھا، صحابہ میں سے یہی صحابی تھے جن کو زید بن محمد کہلایا گیا، تو دیکھو کیسی جزا ملی، باپ کو چھوڑا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے والد کے نام پہ دیا۔ سلمان فارسی لانو نے وطن کو چھوڑا تھا، خاندان کو چھوڑا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، اہل بیت کو چھوڑا تھا، اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ ذوالوجادین رضی اللہ عنہ، چچا نے ان کے جسم کو ننگا کر دیا تھا اور گھر سے دھکا دیا تھا، جب ان کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرما دی تھی۔ تیرا بدن میرے دین کے لیے ننگا ہوا، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے تیرے بدن کو ڈھانپ کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ ہم تو مرد ہیں، عورتوں کو بھروسہ تھا اللہ کے وعدوں پر۔ چنانچہ میں واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دو۔ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتی ہے، واچفل ہوتی ہے، رسک نہیں لیتی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اللہ کا پیغام ملا، الہام ہوا، تو وہ یقین کر گئیں، بچے کو ڈال دیا۔ بالآخر بچے کو فرعون نے پکڑا اور فرعون اس کو لے کر گھر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے دودھ حرام کر دیا عورتوں کا، وہ دودھ ہی نہیں کیوں پیتے؟ فرعون پریشان، یہ فیڈر کا زمانہ تھا نہیں، عورتیں ہی دودھ پلاتی تھیں، عورتیں آ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے۔ فرعون کا اعلان کہ کوئی عورت آ کے اس کو دودھ پلائے، سوٹ کر جائے تو بس بہت اچھا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹی کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو صورتحال کا۔ بیٹی گئی، امی آؤ، بھائی تو دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلی گئی، دودھ پلایا، بچے نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے کہا بس اب اس عورت کو واپس نہیں جانے دینا، یہ محل میں رہے گی۔ 2-3 دن تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں رہیں، پھر فرمانے لگیں بھائی اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اپنے گھر جاتی ہوں۔ فرعون کہنے لگا سنو سنو، بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہیں دودھ پلا دینا، میں تمہاری تنخواہ تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس، کئی تقر عینها، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ، کاش کہ اللہ تعالیٰ عورتوں جیسا یقین ہمیں عطا فرما دیتے۔ تو بھئی اس یقین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب لب لباب سن لیجئے کہ یہ یقین دعوت کے راستے سے بھی بنتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے آج کے دور میں جیسے دعوت کا کام کھولا، پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے اور واقعی یقین بن رہا ہے۔ یہ یقین کاملین علماء کی صحبت میں بھی بیٹھ کے بنتا ہے۔ کیسے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یقین دیکھیں کہ انہوں نے اصول ہشت گانہ بنائے۔ اصول ہشت گانہ کیا تھے؟ کہ دارالعلوم کی مستقل معاونت کے لیے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کے محتمم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کوئی پکا بندوبست کر دے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ پکا بندوبست کوئی دینا چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ سے نظر نہ ہٹ جائے۔ اور تیسرا بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے۔ ہمارے مشائخ نے اللہ پہ یقین پایا،
رابعہ بصریہ کے پاس مہمان، دروازہ رات کو کھٹکھٹایا گیا، کون؟ جی کھانا لے کے آیا ہے۔ فرمانے لگی کہ کتنی روٹیاں؟ خادمہ نے کہا 9 روٹیاں۔ اس کو چلا جائے، یہ ہمارا کھانا نہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد کون کھانا لایا ہے؟ کتنی روٹیاں؟ 9 روٹیاں۔ اس کو چلا جائے، یہ ہمارا کھانا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ، اب رات بھی دیر ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھوک بھی تھی، تو خادمہ نے کہا آپ ہر دفعہ کھانا واپس کر دیتی ہیں، تیسری مرتبہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو لے لیں کھانا۔ کہنے لگی جاؤ پہلے روٹیاں گنو۔ کتنی روٹیاں؟ جی 9 روٹیاں۔ کہنے لگے ہماری نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے ہمارا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے ہمارا؟ کہنے لگی کہ صبح میرے پاس 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے روٹی اللہ کے راستے میں دے دی تھی۔ میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا میں 10 اس کو جو ہے نا وہ دوں گا۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، مجھے اس کے بدلے 10 ملنی چاہیے، یہ 9 ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے 10 ہی ہیں، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی۔ عورت ہو کے اللہ کے وعدوں پہ ایسا بھروسہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں پہ بھروسہ عطا فرمائے تاکہ بقیہ زندگی ہم یقین کامل کے ساتھ زندگی گزاریں۔